الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. صدق الله العظيم. محترم حضرات، اللہ پاک نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات بنائی ہے. گنتی کے اعتبار سے 18,000 مخلوقات ارشاد فرمائی ہے. واللہ اعلم. اور کتنی مخلوقات ہیں اس کا علم صرف اللہ پاک ہی کو ہے. اور ان تمام مخلوقات میں اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی عقل رکھنے والی مخلوق جس کو اللہ پاک نے تمام مخلوقات پہ شرف بخشا، عزت دی، جس کو مکرم بنایا، جس کے صدقے میں کائنات کے چلنے کے فیصلے فرمائے، زمین و آسمان کا نظام جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو ایک چھوٹی چیز جس کو ہم عقل کہتے ہیں وہ عطا فرمائی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک معمولی سی عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی، اس پہ انسان کتنے ہزاروں کرشمے اور ہزاروں عجائبات ایجاد کر کے بتا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی چیز انسان ایسی بناتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. اور یہ چیزیں کیسے بنائی جا رہی ہیں، انسان اس کو کیسے وجود میں لا رہا ہے، ان چیزوں کی ایجادات کیسے ہو رہی ہے. اللہ پاک نے ایک معمولی سی عقل دی اور اس سے انسان اتنے بڑے بڑے عجائبات کا وجود کر کے بتا رہا ہے. یہ صرف اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے. اس کے ذریعے سے انسان اتنی ساری چیزیں انسانوں کے نفع کے لیے نکال رہا ہے اور بہت ساری چیزیں انسانوں کے نقصان کے لیے بھی نکالی جا رہی ہے. ایک چھوٹی سی عقل ہوتی ہے، انسان کسی کو اس کے داؤ پیش لگا کر پھنسا دیتا ہے، اس کو جو ہے اپنے شکنجے میں لے کر آتا ہے اور پھر اس پہ غرور گھمنڈ کرنے لگتا ہے کہ میں نے اس عقل کے ذریعے سے اس کو پھنسا دیا، اس کو چکما دے دیا. حالانکہ جو چیز اللہ نے دی ہے وہ بہت معمولی ہے، لیکن انسان اس کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں پہ قابو پا لیتا ہے. لیکن ایک چیز ایسی ہے جو انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کو جمع کر کے پوچھیں گے کہ ہم نے تم کو ایک دین دیا تھا اور اس دین کے ماتحت چلنے کا حکم بھی دیا تھا، لیکن تم لوگ چلے نہیں، اس پہ عمل نہیں کیا. لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ عمل تو کرتے، اس دین پہ چلتے، لیکن ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا ہی نہیں آیا. اللہ بتائیں گے کہ ہم نے تمہارے پاس کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا، ہر وقت ہر قوم میں بلکہ خاندانوں میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مبعوث فرمایا
کتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے انسانیت کو سمجھایا، اللہ کا تعارف کرایا اور بتلایا کہ تمہیں کس کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہزاروں ادیان ہیں لیکن کس دین پہ تمہیں چلنا چاہیے جس پر چل کر اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت کی فلاح سے نوازیں گے، تمہاری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بتایا، اور آخر میں ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے ساری کائنات کو سمجھایا، اور اس کے بعد یہ ذمہ داری آپ کی امت کے کندھوں پہ ڈالی گئی کہ انسانیت کو اللہ کا تعارف کرانا ہے، انہیں بتلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے۔ کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو انکار کریں گے، اللہ کوئی نہیں آیا ہمارے پاس، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، کسی نے کچھ نہیں سمجھایا۔ ایک اللہ انسانوں کو بولنے کا موقع دیں گے، اپنی بات رکھنے کا، اور ان کو جو ہے موقع عنایت کریں گے تو انسان یہ بھی کہے گا کہ اللہ کوئی بھی نہیں آیا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ارے مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے۔ اندر کا جو اپنا ایمان ہوتا ہے نا، جو دل ہوئے، اس کے اندر جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو مسجد اور بازار ایک سا ہوتے ہیں۔ اللہ کا خوف جب دل میں بیٹھتا ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے ڈرو جس جگہ تم رہو، جہاں رہو گے وہاں تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، تقوی کے ساتھ زندگی تمہیں گزارنی چاہیے۔ تو انسان کے دل میں جب اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے تو ہر چیز ایسا ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ٹوپی پہن کے جھوٹ بات ہو رہی ہے، داڑھی رکھ کے دھوکہ دے رہی ہے۔ دھوکہ دینا الگ ہے، داڑھی رکھنا الگ ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان سب کچھ رہے گا اور کچھ نہیں کرے گا، یا پھر کچھ نہیں ہوگا اور کچھ بھی نہیں کرے گا، یہ بھی نہیں ہے۔ لباس سنت طریقے پہ ہونا الگ بات ہے۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بڑے جھوٹے پہن کے دھوکہ دے رہے۔ سنت لباس الگ طریقہ ہوتا ہے، دھوکہ الگ طریقہ ہوتا ہے۔ جو انسان جو کام کر رہا ہے اس کو اسی کا گناہ دیا جائے گا۔ اگر تو دھوکہ دیتا تو اس کا بھی گناہ ہے، داڑھی نہیں رکھتا تو اس کا بھی گناہ ہے، لباس سنت طریقے پہ نہیں پہنتا تو اس کا بھی گناہ ہے، نماز نہیں پڑھتا اس کا گناہ ہے۔ اگر ایک عمل اچھا کر رہا ہے اس کا ثواب اللہ ضرور دیں گے، اگر دوسرا عمل غلط کر رہا ہے تو اللہ اس کا گناہ بھی دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اچھا کر کے پھر غلط کر رہا ہے تو اچھے کا ثواب تو نہیں دیں گے اور غلط کا گناہ دیں گے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ انصاف کا تقاضا یہ بھی نہیں ہے۔ لوگ بڑے شان سے کہتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بول رہا ہے، ارے جھوٹ تو مسجد میں بھی گناہ ہے اور باہر بھی گناہ ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ باہر کے معاشرے میں رہ کے آپ اللہ کو دھوکہ نہ دیں، یہ بڑا کمال ہوتا ہے کہ ساری دنیا کے داؤ پیچ آپ کی نظروں کے سامنے ہیں اور آپ ان داؤ پیچ میں سے نکل کر اللہ کو یاد کرتے ہو، تقوی کو دل میں رکھتے ہو۔ ایک آدمی ہے جو خانہ کعبہ میں بیٹھا ہے، اس کا دل و دماغ پورا دنیا میں گھوم رہا ہے کہ دنیا میں یہ باتیں ہیں، مجھے یہ کرنا ہے، یہ کمانا ہے، یہ چیزیں مجھے لانی ہے اور ان چیزوں کو مجھے ایجاد کرنا ہے، میرے گھر بار کی یہ مسائل ہیں۔ خانہ کعبہ میں بیٹھ کے اللہ کے مقدس گھر میں بیٹھ کر وہ دنیا کو یاد کرتا ہے تو اس کا اپنا دل کا گناہ ہے۔ ایک آدمی ہے بازار میں ہے اور آواز دے رہا ہے کہ لوگوں یہ چیز 10 روپے کلو ہے، یہ 20 روپے کلو ہے، یہ چیز فلاں اتنے کی ہے، اتنے کی ہے، لیکن دل جو ہے اللہ 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 کہہ رہا ہے، یعنی اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ دل کا تقویٰ جو ہے وہ اس کا موجود ہے۔ پھر کعبۃ اللہ میں بیٹھ کے دل غائب ہے تو کوئی معنی نہیں ہے، اور بازار میں رہ کر دل حاضر ہے تو بہت کچھ پا لیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بازار میں جا رہے، ایک جوان ہے کوئی چیز فروخت کر رہا ہے، لیکن اس کی زبان سے آواز آ رہی ہے کہ یہ چیز اتنی کی ہے، اس کو لے لو، اور اتنی چیز جو ہے یہ اتنی میں بیچی جا رہی ہے، فروخت کی جا رہی ہے، لیکن دل سے اس کے اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی جو ہے ندا ہو رہی ہے، اللہ کے نام کی آواز دی جا رہی ہے، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، تو پھر وہ بندہ کامیاب ہے۔ وہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بازار سے نکل کر کعبۃ اللہ میں تشریف لائے، خانہ کعبہ میں آنے کے بعد دیکھا ایک آدمی دعا کر رہا ہے اور دعا کرتے کرتے جو ہے
اس کے دل پہ نظر ڈالی، اللہ والے تھے، دل پہ نظر ڈالی تو دیکھا کہ دل دنیا میں لگا ہے، مجھے یہ چیز لینی ہے، فلاں خریدنی ہے، فلاں کام کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، تو اس کا کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر اللہ کے سامنے مانگنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حجاج بن یوسف طواف کر رہا ہے، ایک آدمی کی آنکھیں نہیں ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں دے، مجھے آنکھیں دے، خوب دعائیں ہو رہی ہے۔ حجاج بن یوسف وہاں سے گزرا، لوگوں سے کہا کہ یہ آدمی کون ہے؟ فرمایا کہ یہ فلاں بستی کا ہے اور یہ نابینا ہے، اس کو آنکھیں نہیں ہے، کعبۃ اللہ میں آتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں دے دیجیے۔ حجاج بن یوسف بادشاہ تھا، بڑا ظالم تھا، جس کو چاہتا تھا قتل کر دیتا تھا۔ اس کو پکڑا اور کہا کہ دیکھ میرے 3 طواف ہوئے، کتنے؟ 10 کرنا ہوتے نا طواف، 7 تو 3 ہوئے، بچے کتنے؟ 4۔ اگر 4 طواف کرنے تک تیری بینائی اگر واپس نہیں آئی تو تجھے میں کیا کر دوں گا؟ قتل کر دوں گا۔ اب وہ آدمی بے چین ہوا، سب بھول گیا، گھر بار بیوی بچے دنیا کے مسائل ساری الجھنیں دماغ سے نکل گئی، اب خوب رو رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے۔ حجاج بن یوسف کے طواف ابھی مکمل نہیں ہوئے کہ اس کی بینائی آ گئی۔ لوگ حیران رہ گئے کہ کیا بات ہے کہ بینائی آ گئی۔ حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ جب یہ اللہ سے مانگتا تھا تب اس کے دل و دماغ میں دنیا رہتی تھی، آج جب میں نے کہا کہ تجھے قتل کر دوں گا تو بالکل خالص اللہ کی طرف متوجہ ہوا۔ جب اللہ سے دل کی دنیا کے ساتھ وہ متوجہ ہوا، جو اس نے مانگا اللہ نے اس کو عطا کر دیا۔ پھر جہاں بھی بیٹھو گے اللہ کا ڈر ہوگا تو آپ کی زندگی صحیح ہے، ورنہ مسجد اور مندر اور گھر اور بازار اور جو ہے دنیا کے مسائل میں انسان کا رہنا سب ایک سا ہوتا ہے۔ تو خیر یہ تو مسجد کی بات ہو رہی ہے، لوگوں اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولیں گے، اللہ موقع دیں گے، بولیں گے، اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن اللہ ایک موقع دیں گے، اللہ بندوں کا امتحان تو دنیا میں اللہ نے لے لیا، لیکن پھر اللہ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کہ ہم نے تمہارے سامنے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نہیں بھیجا تھا؟ لوگ کہیں گے اللہ نہیں بھیجا تھا، ساری باتوں کو اللہ مان لیں گے۔ اللہ آخر میں کہیں گے کیا ہم نے تمہیں عقل نہیں دی تھی؟ تم عقل کو پرکھ کر، عقل کے دانے پہ پرکھ کر کہتے اتنا بڑا آسمان بنانے والا، دنیا کے جھوٹے معبود ہو ہی نہیں سکتے، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو اتنا بڑا بنا سکتی ہے، اتنی بڑی زمین اللہ نے فرش کی جیسی بنائی ہے، ایک اللہ کی ذات ہے جو صرف اتنی بڑی زمین کو بچھا سکتی ہے فرش کی طرح، اتنے بڑے جو ہے پہاڑ، اتنے بڑے درخت، اتنے بڑے جو ہے ستارے سیارے، اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، اگر تم اپنے عقل پہ لا لیتے تو کیا ہوتا؟ اور پھر اللہ نے قرآن کریم میں بتایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ لوگوں تم یہ سمجھ رہے ہوگے ان کو عقل ہے، پھر جو ہے مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں، بت پرستی کر رہے ہیں، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور دنیا میں جگہ جگہ پہ فتنے برپا کر رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیوں انہیں حق بات سمجھ میں نہیں آتی؟ انہیں سمجھایا جاتا ہے، ان کے سامنے قرآن پڑھ کے رکھا جاتا ہے، ان کے سامنے اللہ کی باتیں لائی جاتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث پاک سنائی جاتی ہے، اس کے باوجود ان کے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا، یہ بدلتے نہیں، اپنی زندگیاں نہیں بدلتے۔ کیا بات ہے؟ اللہ کہہ رہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ہم نے ان کے دل پہ مہر لگا دی ہے، صحیح بات سمجھتے نہیں، ان کے آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہے کہ صحیح بات کو دیکھتے نہیں، ان کے کانوں میں ہم نے جو ہے پردہ ڈال دیا ہے کہ حق بات سنتے نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنائی نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دکھائی نہیں دیتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دلوں میں بات سرایت نہیں کرتی، ساری باتیں ہیں، لیکن اللہ پاک نے پردہ ڈال دیا کہ کچھ سمجھ میں آتا ہی نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو وہاں بندے پھیل ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ غلطی ہوئی ہے، آپ جو آپ چاہے کر دیجئے، پھر اللہ فیصلہ سنائیں گے عقل کی بنیاد پہ۔ لیکن ایک چیز ایسی ہے جو انسان کی عقل کو خراب کرتی ہے اور وہ ہے شراب۔ کون سی چیز ہے وہ؟ شراب۔ انسان جب شراب پیتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت عرب میں مبعوث ہوئے وہاں عام طور سے شراب کا رواج تھا،
بہت زیادہ رواج. جیسے آج کل میں ایک بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی، جیسے کولڈ ڈرنک کا رواج آج کل ہے کہ ہر انسان کھانے کے ساتھ کولڈ ڈرنک پیتا ہے. کئی بار دیگر جگہوں پہ جانا ہوا جماعتوں میں تو وہاں لوگ پانی کے بجائے کولڈ ڈرنک استعمال کرتے، ٹھنڈی چیزیں پیتے. بس اسی طریقے سے عرب میں رواج تھا کہ لوگ پانی کی جگہ شراب پیتے تھے. پیاس لگتی تھی تو شراب کا پیالہ منگایا جاتا تھا، پانی کا نہیں. اتنی زیادہ عام تھی شراب. لیکن اس سے بہت ساری چیزوں کا وجود ہونے لگا، بہت ساری خرابیاں پیدا ہونے لگی. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو وہاں آنے کے بعد کچھ صحابہ جیسے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے حضور شراب پی کے لوگ جو ہے عقل جو ہے ان کی خراب ہو جاتی ہے اور بہت سارے فتنے کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا تھے وہ شراب پی کے راستے سے گزرنے لگے. بہت زیادہ بہادر تھے، 2 اونٹنیاں باندھی ہوئی تھی. ان اونٹنیوں کو جو ہے انہوں نے اپنی تلوار نکالی، اس کے کوہان جو ہے اونٹنیاں کھڑی ہے، شراب کے نشے میں دھوم تھے، کچھ سمجھا نہیں، اس کی جو ہے کوہان کو نکال دیا. بڑے طاقتور تھے. آج ہمیں اگر مرغی ذبح کرنی ہے تو 10 بار سوچتے ہیں، لیکن وہ ان کے کہنے کیا ہے، شراب کے نشے میں اس کے کوہان کو کھڑے کھڑے نکال دیا دونوں طرف سے. اتنے زیادہ یہ تھے. وہ بات حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. آپ نے حضرت حمزہ کو بلایا. جب ان کی جو ہے وہ نشہ کی کیفیت جو ختم ہو گئی اس کے بعد بلایا تو کہنے لگے حضور مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے کیا کیا، میں معافی چاہتا ہوں. تو حضرت عمر کہنے لگے اللہ کے رسول ہمیں شراب کے بارے میں بتائیے. اللہ کی طرف سے جو ہے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر، اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی جی یہ لوگ آپ سے شراب کے تعلق سے پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ شراب پینے میں بہت زیادہ نقصان ہے اور اس میں نفع کم ہے. نفع بھی ہے لیکن کیا ہے، کم ہے. اس لیے کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی. شراب کو ایک دم حرام نہیں کیا گیا بلکہ بتدریج شراب کو حرام کیا گیا. لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے شراب جو ہے وہ حرام کر دی گئی اور پھر جو ہے مدینہ کی گلیوں سے جو ہے ندیاں بہنے لگی. یہ باتیں کہاں ہیں؟ شراب کو جب حرام کیا گیا وہ بتدریج حرام کیا گیا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. پہلے اس کی برائی کا حکم آیا کہ لوگوں اس میں نقصان بہت ہے، نفع بہت تھوڑا ہے. لوگوں کو پہلے شراب کی جو ہے وہ ڈالی گئی. اس کے بعد بتایا گیا کہ شراب کے ذریعے سے تمہارے گھروں میں کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ شراب کے بارے میں تو واضح حکم نازل کر دیجئے، کوئی بینہ ایسی بتا دیجئے جسے صاف سمجھ میں آ جائے کہ شراب ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا پھر نقصان دہ ہے، شراب پینا حلال ہے یا حرام ہے. اللہ کو واضح حکم دے دیجئے. پھر اللہ کی طرف سے جب یہ آیت نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا اور کہا لوگوں تمہارے پاس اگر شراب ہے اس کو بیچ دو. کیا فرمایا؟ اس کو بیچ دو. ایسا نہ ہو جائے کہ شراب حرام ہو جائے، پھر حرام چیز کی جو ہے اس کی کمائی بھی حرام ہوتی ہے. اگر شراب حرام ہو گئی تو سوائے بہانے کے اور پھینک دینے کے کوئی جو ہے چارہ نہیں ہوگا. اس لیے آج ہی شراب کو بیچ دیجیے. شراب کو کیا کر دیجیے تاکہ اس کی جو کمائی ہے وہ تمہارے لیے کچھ کام آ سکے اور تمہاری جو کمائی جو تمہارا روپیہ پیسہ ہے وہ ضائع نہ جائے. ہم لوگ کسی کو اگر دعوت دیتے اور وہ کوئی حرام کمائی کرتا ہے ہم اس کو سمجھاتے تو پہلے بتاتے کہ تیری کمائی حرام. ایسا نہیں ہے. اس کی کمائی وہ جب چاہے پھر اس کو دھیرے دھیرے جو ہے حلال کمائی کرے اور جو حرام کمائی تھی اس کو کیا کرے، صدقہ کر دے. ہم تو پہلے ہی اتنا بڑا پتھر ڈالتے ہیں کہ توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیتے ہیں کہ جا حرام کمایا آئی مت اللہ کے گھر میں، تیری توبہ ہی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ نے توبہ کے دروازے کھول دیے ہیں بندوں کے لیے. پھر جو ہے صحابہ
رضی اللہ عنہم اجمعین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے شراب کو حرام قرار دیا جائے، اس لیے تم شراب بیچ دو اور اس کی جو قیمت آئے گی اس کو اپنے استعمال میں لے آؤ۔ اس کے بعد پھر واضح طور پہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، لوگوں اللہ کی طرف سے اب تمہارے لیے شراب کو، بت پرستی کو، یاد رکھیے اللہ نے شراب کو جوڑا ہے بت پرستی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ جوڑا ہے؟ بولو، بت پرستی کے ساتھ جوڑا ہے۔ جیسے مورتی پوجا کرنا، بت کی پوجا کرنا، اس کی عبادت، اس کی پرستش کرنا حرام ہے، ایسے ہی آج سے شراب بھی حرام ہے۔ شراب بھی کیا ہے؟ حرام۔ بہت سارے لوگ شراب پیتے ہیں اور پھر جو ہے اپنے اپنے طریقے پہ زندگی گزارتے ہیں اور یہ سوچتے کہ توبہ کریں گے۔ حرام چیز آپ کر رہے ہو اور حرام کرنے کے بعد یہ سوچتے ہو کہ توبہ کرو گے، یہ بھی بڑا گناہ ہے کہ حرام آپ کو سمجھنے کے بعد اب اس کو اختیار کرے اور پھر یہ سوچے کہ اس سے توبہ کریں گے، یہ بھی بڑا جرم ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ بہت بڑے معاف کریں گے، گناہ کو جان کر گناہ کرنا بڑا جرم ہوتا ہے۔ توبہ کے دروازے کھلے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن تب تک جب تک آپ جو ہے غفلت میں گناہ کریں یا پھر جان بوجھ کر بھی گناہ ہوا توبہ اللہ سے کرے، رجوع کرے، یہ حتیٰ یغرغر، یہاں تک کہ آپ کی گرگرے کی کیفیت ہو اور پھر آپ توبہ کریں تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس سے پہلے کی ساری آپ کی توبہ قبول ہے۔ لیکن یاد رکھو گناہ کو جان کر گناہ کرنا یہ بھی بڑا جرم ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہو وہ بڑا گناہ ہے اور پھر آپ کر رہے ہو تو یہ بھی بڑا گناہ ہے، یعنی ڈبل گناہ۔ ایک تو جاننا بھی گناہ ہے اور اس کے بعد وہ گناہ کرنا بھی گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دھیرے دھیرے حکم دیا کہ شراب حرام ہے۔ پہلے کہا کہ لوگوں کہ نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، کب؟ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو دھیرے دھیرے جو ہے شراب کا حکم آیا، اللہ نے ساتھ جوڑا ہے بت پرستی کے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے بت پرستی حرام ہے، والمیسر جیسے مورتی پوجا حرام ہے، ایسی شراب پینا بھی حرام ہے۔ والانصاب جیسے جو ہے اس زمانے میں وہ شرک کا کھیل ہوا کرتا تھا بامبو کا، فرمایا جیسے وہ حرام ہے ایسی جو ہے جوا کھیلنا بھی حرام ہے۔ شراب پینا بھی حرام اور جوا کھیلنا بھی بولو نا حرام ہے۔ لوگ سٹا لگاتے، ابھی تو IPL چالو ہوا، آپ کو معلوم ہی ہے خوب سٹا چل رہا ہے، ابھی 2-3 دن ہی ہوئے، ماشاءاللہ لوگ اس کو فخر سمجھ کے کہ میں اتنے پیسے جیتوں گا، اور کہتے بھی کیا ہے انشاءاللہ یا پھر جیتا تو ماشاءاللہ۔ کتنی بے وقوفی ہے کہ گناہ بھی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ نے چاہا۔ ان شرم کی بات ہے، بہت ہمارا نوجوان طبقہ جلدی مالدار ہونے کے چکر میں اللہ نے ہاتھ دیے، بازو دیے نا، طاقت دی، اللہ نے عقل دی، جو ابھی میں نے اتنی تفصیلات آپ کو بتائی ہے۔ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا، آپ چاہیں تو اپنی عقل، اپنی طاقت، اپنی صلاحیت کے ذریعے سے دنیا کو اپنے قدموں میں لا سکتے ہو، جبکہ وہ حلال ہے اور حلال کا بھی اللہ کے پاس حساب ہے۔ حرام ہے تو وہ تو وبال ہے، لیکن حلال ہے اس کا بھی حساب ہوگا۔ لیکن آپ پھر بھی اللہ نے دنیا کمانے سے کبھی منع نہیں کیا، آپ خوب کماؤ حلال طریقے سے، اللہ کی راہ میں صدقہ دو، غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو۔ اللہ کے دین کا جب تقاضا آئے گا اپنے مال کو اٹھاؤ، اللہ کے لیے دے دو۔ اللہ نے کمانا کب کر کے حرام قرار دیا یا کب کر کے ناجائز تمہیں کسی عالم نے بتایا یا کب کہا گیا کہ دنیا کے لیے جستجو کرنا حرام ہے؟ بلکہ اللہ اس بندے کو دیکھ کر مسکرائیں گے جو بندہ دنیا میں خوب دنیا کمانے کے لیے محنت کرتا تھا کہ میں اپنے بیوی بچوں کو یہ اس حلال کمائی کے ذریعے سے انہیں کھلاؤں گا، انہیں اچھا پہناؤں گا، انہیں اچھا گھر دوں گا، گھر بھی اچھا دینا۔ اللہ اس بندے سے پوچھیں گے جو دنیا سے گیا اور کرائے کے گھر میں رہتا تھا، اللہ نے طاقت دی تھی، صلاحیتیں دی تھی، عقل دی تھی، اور اگر اس حال میں مرا اللہ پوچھیں گے بندے ہمیں تمہیں عقل دی، طاقت دی، صلاحیت دی، اور دنیا میں جا کے تو اپنے بیوی بچوں کے لیے ایک مکان نہیں بنا سکا؟ یہ سوال ہوگا اللہ کی طرف سے، پوری انسانیت سے جو اس حال میں جائے گا اس کے لیے اپنا ذاتی مکان نہیں ہوگا۔ تو کس
کس نے کہا تمہیں دنیا کمانا حرام ہے یا ناجائز ہے؟ کسی عالم نے تو نہیں بتایا۔ ارے کماؤ گے تو زکات دو گے، کماؤ گے تو صدقہ دو گے، کماؤ گے تو جو ہے غریبوں کی مدد کرو گے، کماؤ گے تو یتیموں کا ساتھ دو گے، کماؤ گے تو بیواؤں کی خدمت کرو گے، کماؤ گے تو اللہ کے دین کا تقاضا آئے گا لبیک کہو گے، نہیں کماؤ گے تو کیا ہوگا؟ لیکن لوگ جلدی مالدار ہونے کے چکر میں پتہ نہیں کیا کر بیٹھتے ہیں کہ کتنے ہمارے نوجوان بچے ہیں سال بھر کی کمائی پوری IPL میں ستیاناش کر کے رکھ دیتے ہیں۔ کتنے بچے وہ ہیں جو گھر بار بیچ کے اپنا قرضہ چکاتے ہیں۔ کبھی سوچا آپ نے، کبھی کس کے دل میں درد جاگا کہ میں اپنے نوجوان نسل کو سمجھاؤں گا بیٹا سٹہ لگانا حرام ہے، جوا کھیلنا حرام ہے، اس سے پوری انسانیت تباہ ہوتی ہے، ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے اور جو ہے میرا گھر بار کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ بڑے بھی، بچے بھی، بوڑھے بھی، کہیں سارے جو بس چل دیے۔ کل پرسوں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی 3-4 دن پہلے، غیر مسلم سے، کہنے لگا کہ مسلم بچوں کے میرے پاس اتنے نام ہے سٹے کے، بتاؤ کتنی افسوس کی بات، کہہ دو تو لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ یعنی یہ ہمارا معاشرہ اس گندگی میں پڑ گیا اور اس دہانے پہ جا رہا ہے کہ حلال کمائی، صبح سے ایک بچہ ایک ٹھیلے پر، صبح سے ایک بچہ ایک دکان پہ، صبح اور شام سے لے کر ایک بچہ خوب محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ٹھیلے پوتے اٹھاتے ہیں، کتنی بڑی بڑی جو ہے محنتیں اور مشقتیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو انتہا محنت کر کے تھکا دیتے ہیں۔ وہ حلال کمائی جس کو اس نے حلال طریقے سے کمایا تھا اور اس کمائی پر اللہ نے سے 80 جوڑے پہنانے تھے۔ کتنے جوڑے؟ ایک بندہ جب حلال کمائی کما کے اللہ کے پاس جائے گا اور انہیں بیوی بچوں کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے بہت کچھ کیا ہوگا، اللہ اسے 80 جوڑے پہنائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے وہ اتنے دبیز اتنے پتلے ہوں گے کہ اگر ان 80 جوڑوں کی گھڑی ایک ساتھ کر دی جائے تو وہ 80 جوڑوں کی گھڑیاں ان دونوں انگلیوں کے درمیان میں آ جائے گی۔ ان دونوں انگلیوں کے درمیان میں لوگ ریشم کو اچھا سمجھتے ہیں، بہت نرم ہوتا ہے، بڑا ملائم ہوتا ہے، بڑا پتلا ہوتا ہے، جو اللہ نے دنیا میں پہننا حرام قرار دیا، اللہ اس سوچ سے کہیں زیادہ گنا اتنا پتلا اور اتنا دبیز لباس اس حلال کمائی والے کو پہنائیں گے کہ فرمایا کہ اگر ان کی 80 جوڑوں کی گھڑیاں کر دی جائے تو وہ ان دونوں انگلیوں کے بیچ میں آ جائے گی ایک ساتھ۔ ایک رومال کی گھڑی تو آتی نہیں ہے، اس میں کتنے جوڑوں کی آئے گی بولو؟ 80 جوڑوں کی۔ حلال کمائی پہ ہوگا، حرام پہ نہیں ہوگا۔ لوگ اس لیے سٹا لگاتے IPL کا کہ چلو ایک راتوں رات کروڑپتی ارب پتی بن جاؤ گے۔ اللہ کے بندے ایسا ہوتا نہیں ہے، اور ہو بھی گیا وہ کمائی حرام ہے۔ بچوں کے پیٹ میں، گھر والوں کے پیٹ میں، اپنے پیٹ میں حرام کما کے کہاں جہنم میں جائے گا، تاکہ پورا جسم تیرا جلتا رہے، اور جب تک جو ہے اس حرام کمائی کی نحوست ختم نہیں ہوگی جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اس لیے اپنی نوجوان کو سمجھاؤ، نوجوان نسلوں کو کہ بیٹا اس سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، حرام تو حرام ہی ہوتا ہے، حلال تو حلال ہی ہوتا ہے۔ حرام کی نحوست انسان کی زندگی میں اس کی قبر کی گود تک رہتی ہے، اس کے بعد اس کے گھر میں نحوست منتقل ہوتی ہے اور اس کی نسلیں باغی بن جاتی ہے، اس کی نسلیں نافرمان بن جاتی ہے، اور وہ نسلیں انسانیت کو، اس کی عزت کو، اس کی شہرت کو، اس کی طاقت کو، اس کی صلاحیت کو اور اس کے خاندان کی ساری عزتوں کو ملیا میٹ کرتی ہے اور گڑے میں ڈال کے رکھ دیتی ہے، انسان کو اپنا منہ چھپانے پہ مجبور کرتی ہے۔ وہ نسلیں جن کے پیٹ میں اس نے حرام لقمے ڈالے تھے۔ یہ بات اپنی نوجوان نسل کو آپ سمجھائیے اور بتائیے کہ حرام کمائی کا کتنا بڑا عذاب ہے۔ جب تک وہ جسم، وہ گوشت کا لوتھڑا جسم میں رہے گا جو حرام سے پرورش پایا تھا، تب تک جہنم کی آگ سے نکالا نہیں جائے گا۔ اور بتاؤ وہ لوتھڑا جسم کے ساتھ ہی چپکا رہے گا، کب وہ نکلے گا؟ اس نے شراب پینا جیسے حرام ہے، جوا کھیلنا ویسے ہی حرام ہے، جیسے بت پرستی کرنا، بتوں کی پرستش کرنا حرام ہے، ویسے جوا کھیلنا حرام ہے۔ اللہ نے صاف اور واضح طور پہ بت پرستی کے ساتھ، مورتی پوجا کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو جوڑا۔ لوگوں ایسا نہیں ہے کہ اس کا گناہ ہلکا ہے اور اس کا گناہ ہلکا ہے۔ بت پرستی کا گناہ تھوڑا کم ہے اور شراب کا گناہ تھوڑا کم ہے، مورتی پوجا کا گناہ تھوڑا کم ہے، اور جو ہے سٹا اور جوا لگانے کا، جوا کھیلنے کا گناہ تھوڑا کم ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، دونوں کا گناہ بالکل سیم تو سیم، کوئی فرق نہیں ہے۔
اس لیے اپنی نوجوان نسل کو IPL کے سٹے سے بچاؤ. یہ اسی لیے جو ہے کھلایا جاتا ہے کہ ہماری نسلیں تباہ و برباد ہو جائے, دنیا کی جو دنیا کی جو کمائی کی کنڈیشن ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے. اس لیے یہ سارا جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہے. جن لوگوں کو حرام کھانے کی اور حرام کمانے کی عادت ہے ان لوگوں کے لیے راز ہے. جیسے بہت سارے غیر مسلموں کا دھندا اور کاروبار یہ ہے, وہ سال بھر میں اپریل کے مہینے کا انتظار کرتے ہیں جہاں پہ IPL کھلایا جاتا ہے جس مہینے میں, تاکہ لوگ جو ہے اپنی خون کی اور گاڑی پسینے کی کمائی لا کے سٹے کے داؤ پہ لگا دے اور ان کا گھر پورا کی پورا برباد ہو جائے. آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ اب دیکھو اپریل کا مہینہ ختم ہو جائے گا, مارچ کے 15-20 تاریخ کے بعد بہت سارے نوجوان گھنٹے میں نظر نہیں آئے گے. ان سے پوچھو تو قرضہ ہو گیا. کیا ہوا؟ گھنٹہ کیوں چھوڑا آپ نے؟ کمائی کے لیے بمبے اور پونا کیوں گئے؟ قرضہ ہو گیا. بہت سارے لوگ پھر چکر مارتے مولانا کے پاس, بابا کے پاس, تعویذ دو, وظیفہ دو. بچہ کماتا بہت ہے, محنت کرتا بہت ہے, پیسہ ہی دکھ رہا نہیں. ارے بے وقوف, کہاں سے نظر آئے گا پیسہ؟ یہ تو سارا اپریل کے مہینے میں کیا ہو گیا؟ سٹے کی داؤ پہ ختم ہو گیا. یہ ہمارے مسلم معاشرے میں جگہ جگہ اس بات کو بیان کرو, بتاؤ. ہر ملنے والا بچہ یہ گمان مت رکھو کہ یہ بچہ دیندار ہے تو یہ نہیں کھیلتا, وہ بددین ہے تو وہ کھیلتا. ہر کسی کو جو ہے نہیں کھیلتا یہ دل میں نیت رکھو, یہ بچہ اچھا ہے, یہ غلط کام نہیں کرتا, لیکن میں اس لیے اس کو بتا رہا ہوں کہ آئندہ یہ غلط کام نہیں کرے گا. اگر اسے موقع ملے گا تو بھی نہیں کرے گا. اس لیے آج اس کے کان پہ میں بات ڈالوں گا کہ بیٹا IPL کا سٹہ حرام ہے, ویسے حرام ہے جیسے بتوں کی عبادت کرنا حرام, جیسے شراب پینا حرام, جیسے مورتی پوجا کرنا حرام, لوگوں کو دھوکہ دینا حرام, کسی کی منڈی مروڑنا حرام, ایسے ہی جوا کھیلنا بھی حرام. ہماری نسلوں کو اس بات کی سمجھانے کی سخت بہت زیادہ ضرورت ہے. اس لیے آپ بہت کم لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ہمارا معاشرہ اور ہماری جو ہے نسلیں بہت زیادہ باہر ہے, لیکن ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ میں انشاءاللہ آج جمعہ کی نماز کے بعد سے جب مسجد کے باہر قدم رکھوں گا, اگر میں یہ گناہ کرتا تھا میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے, آج کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا. لیکن جو مجھے ملے گا کم سے کم میں 10 سے 20 لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ سٹہ کھیلنا حرام ہے, IPL کے نام پہ پیسہ لگانا حرام. ابھی تو نیا موبائل میں آیا, وہ اپلیکیشن آیا نا موبائل میں کہ 10 روپے لگاؤ, 5 روپے لگاؤ, تو بچے کیا بولنے لگے کہ 10-5 روپے تو جا رہے اور یہ کون سا ہے, یہ تو پورا ریت دکھ رہا. وہ بھی حرام ہے, وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے. جیسے باہر سٹہ لگانا حرام, ایسے موبائل میں سٹہ لگانا. ارے جیب کا ہی پیسہ موبائل میں ڈالا تھا نا, فون پے میں, گوگل پے میں, کیا آٹومیٹک اوپر سے آیا آپ کو؟ جیب کا ہی تھا نا. اگر کیش ہوتا تو کیش لگاتے. اب موبائل میں جیسا آپ دکان پہ گئے ہو, آپ نے 20 روپے کی چیز خریدی, آپ کی جیب میں کیش نہیں ہے تو آپ کیسے دیتے؟ آپ کے موبائل میں اکاؤنٹ میں پیسہ ہے تو کیسے دو گے؟ موبائل سے فون پے سے ادا کرو گے نا. زیادہ رواج نہیں ہے, آن لائن کا زمانہ ہے تو ہر کوئی موبائل سے ادا کرنا چاہتا ہے. تو یہ تو سمجھ رہا ہے کہ کبھی 20 کا 21 نہیں ڈالو گے موبائل سے کہ موبائل کا پیسہ الگ ہی جیب کا پیسہ الگ. ایسا تو نہیں ہے نا, دونوں پیسہ ایک ساتھ. تو پھر ایسے دونوں سٹہ کھیلنا حرام ہے, خود کیش کا لگانا بھی حرام ہے اور موبائل کے ذریعے سے کھیلنا بھی حرام ہے. آ رہی نا میری بات سمجھ؟ موٹے انداز میں آپ کو بتاؤ. اس لیے نوجوان نسلوں کو سمجھاؤ کہ 2 چیزیں اللہ نے بڑی سختی سے منع کی ہے. آج ہمارے مسلم معاشرے میں یہ چیزیں اتنی عام ہو گئی, ہر کوئی شراب پینے کو اچھا سمجھ رہا ہے. بچے شراب پی رہے, 14-15 سال کی عمریں نہیں ہو گئی, لوگ شراب پی رہے. اور اب تو ایسا ہو گیا کہ راتوں رات کروڑ پتی بن جاؤ سٹہ کھیل کے. بنا کے کوئی منتے نہیں نا, لوگ بھی بہت 20 سال سے کھیل رہے. اور بنا بھی تو کیا ہے؟ ارے بنا بھی تو عذاب علیم, دردناک عذاب ہے اللہ کے پاس ان لوگوں کے لیے جو حرام کی کمائیاں کماتے ہیں. اس لیے اپنے نوجوان نسلوں کو 2 چیزوں سے مسلم معاشرے میں بالکل صاف اور واضح طور پہ اب بیان کرو, کھڑی ان لوگوں کو سناؤ جو یہ کام کرتے ہیں. حرام کام کرنا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے, اور جب عام طور سے اس پہ مسلم معاشرہ آ جاتا ہے اوپر سے عذابات آنا چالو ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے. پھر لوگ زمین میں دھسنے لگتے ہیں, پھر آسمانوں سے بارش زیادہ ہونے لگتی ہے, گھر بار
بہنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کے جو نقصانات ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے اللہ ظالم بادشاہ کو مسلط کرتا ہے، حکومتیں ایسی آتی ہیں جو تمہاری عصمت کا خیال نہیں رکھتی، تمہاری عورتوں کی عزتوں کا خیال نہیں رکھتی۔ اس لیے اللہ کے لیے مسلم بچوں کو اور ہمارے معاشروں کو سمجھاؤ کہ حرام کام سے بچو، اور حرام کام جو آج سب سے زیادہ ہے وہ شراب پینا ہے اور جوا کھیلنا ہے، سٹا لگانا ہے IPL کا، کریں گے سب اس کی محنت۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے مسلم معاشرے کو خصوصاً نوجوان نسلوں کو اللہ شراب سے، جوا سے اور سٹے بازی سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔